تو جناب لوگوں کی رائے ہم معلوم کر رہے ہیں، لیکن مفتی ڈاکٹر ماہر جمیل صاحب سے بھی ہم نے اس حوالے سے گفتگو کی، تاکہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ذرا علماء کے ساتھ ساتھ لوگوں کی تربیت کا یہ عمل اور یہ مرحلہ آگے بڑھے، تو ذرا یہ گفتگو بھی ملاحظہ کیجیے۔ جی، میں اس واقعے کے اوپر بات کرنے سے پہلے دو بنیادی باتیں آپ سے کروں گا کہ قرآن مجید میں جب اللہ تعالیٰ نے لباس کا ذکر فرمایا تو اس کے دو مقاصد بیان فرمائے ہیں۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے بنی آدم ہم نے تمہارے لیے لباس کو اتارا ہے دو مقصدوں کے لیے، ایک ستر پوشی کے لیے اور دوسری چیز زینت کے لیے۔ اب ہم اس واقعے پر آ جاتے ہیں۔ اس واقعے میں کہ ہمارے ہاں لوگوں میں دین سے ناواقفیت ہے، جہالت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور دین اور جو بھی مقدسات ہے اس کے بارے میں ان کا ایک بہترین اعتقاد ہے جو کہ ہونا چاہیے۔ دین کی جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ قرآن ہو، قرآن کی زبان ہو، یا دوسری ہماری جو ہستیاں ہیں، ان تمام کے ساتھ وہ اعتقاد ہے۔ لیکن اس اعتقاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے عوام جو ہے وہ کسی بھی معاملے پر خود ہی منصف بن جائے، خود ہی قانون نافذ کرنے والے بن جائے اور خود ہی قانون ہاتھ میں لے، بلکہ ایسا جو بھی معاملہ ہو اس کے لیے شریعت میں بھی جو اختیارات ہیں، وہ درست بات یہ ہے کہ وہ ریاست کے پاس اختیار ہے۔ خدا نخواستہ اگر ایسا کوئی جینون واقعہ بھی ہو تو وہاں پر بھی جو اہل علم ہیں ان کی روشنی میں، اگر ہماری پھر ان کی آراء کی روشنی میں ریاست سمجھے کہ واقعی یہ غلطی ہوئی ہے تو وہاں ریاست کو اختیار ہے سزا دینے کا۔ تو عوام کے اشتعال کو بالکل بھی اس کو ہم جسٹیفائی نہیں کر سکتے، وہ بالکل غلط ہے۔ لیکن عربی زبان ہی کوئی عام زبان نہیں ہے۔ ہمارے جو بر صغیر کے لوگ ہیں ان کی ایک فکری وابستگی ہے عربی زبان کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی جس طرح آپ نے انگلش لکھ دی تو عربی کے لکھنے میں کیا مسئلہ ہے؟ نہیں جی، ہم یہاں پر اس چیز کو نہیں دیکھیں گے، بلکہ اس کے اوپر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں، وہ جو باہر سے جو ایکسٹرنل فیکٹر ہے اس کو ہم دیکھیں گے، اور وہ یہ ہے کہ اس زبان کے ساتھ لوگوں کی ایک وابستگی ہے۔ تو آپ اس چیز کو بھی دیکھیں کہ آپ لوگ اپنے آپ کو بھی آزمائش میں ڈال رہے ہیں، لوگوں کو بھی آزمائش میں ڈال رہے ہیں، اور ویسے بھی شریعت کا حکم ہے کہ جہاں کسی بھی بندے کو اپنے آپ کو ایسے کام میں نہیں ڈالنا چاہیے جہاں لوگوں کی انگلیاں آپ کی طرف اٹھے۔ تو اس لیے خاتون کا جو یہ عمل ہے یہ بھی مناسب نہیں ہے، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا لباس نہیں پہننا چاہیے۔ اول تو جن لوگوں نے موقع پر کردار ادا کیا وہ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ قابل تحسین کردار ہے اور ان لوگوں کی تعریف کرنی چاہیے۔ کیا حال ہے آپ کا؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ کیا کام یہیں پہ کرتے ہیں؟ جی، گارمنٹس۔ اچھا، مجھے سوال میں سب سے یہی پوچھ رہا ہوں، کوئی آ کے آپ کو بتائے کہ کسی نے دین کے حوالے سے کوئی چیز غلط کر دی ہے، کیا ریئیکشن کیا ہوگا، رد عمل کیا ہوگا پہلا آپ کا؟ ریئیکشن تو یہی ہوگا کہ اگر مجھے اس کے بارے میں معلومات ہوگی تو پھر میں بات کروں گا، اگر نہیں ہوگی تو پھر میں مطلب مفتی حضرات سے یا کسی علماء کرام سے جی بذات خود کوئی ایکشن نہیں لیں گے؟ یا ہاں، دین کے معاملے میں یہ ہے کہ جو ہے ہم ہائپر نہیں ہوں، لیکن یہ ہے کہ پہلے مشورہ کر لیں مفتی حضرات سے، تو پھر بات کر لیں، وہ بہتر ہے میرے خیال۔ بڑی اچھی بات ہے کہ خام ہائپر ہونے سے رہنمائی لے لیں پہلے۔ بالکل، زندہ باد۔ السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے، خیریت سے؟ ادھر ہی آپ ہوتے کام کرتے ہیں یا؟ جی، ادھر کام کرتے ہیں۔ اچھا، مجھے بتائیں، آپ کے پاس آ کے کوئی بندہ کہے یار فلانے لینا بڑا کم غلط کرتا ہے دین دے والے نال، کوئی بے حرمتی کر دی ہے، آپ کیا کرو گے سب سے پہلے؟ بوس اگر کوئی سانو انج کہے گا اسی تو پھر انہوں نے جا کے لڑ پواں گے، یہی کچھ کران گے۔ اور جاندے لڑ پاؤ گے؟ ہاں، یہاں دیکھو گے اگے پیچھے، یہاں تے انہوں سمجھاواں گے گا۔ اچھا، انہیں پہلے دیکھو انہیں غلط کیتا بھی ہے کہ نہیں کیتا؟ ہاں، پہلے انہیں کو پوچھاں گے بھائی کی گل کی بات، جو کچھ یہ ہو جا ہوئے گا گل پہ جائیں گے جا کے۔ ہاں نا جی سمجھ۔ چلے ٹھیک ہے، مہربانی۔ یہ وائرل السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے، خیریت سے؟ اچھا بھائی، یہ وہی بات سب سے میں سوال پوچھ رہا ہوں، ذرا جی کیا کریں گے؟ سر پہلے تو اس بات کو کنفرم کرنا پڑے گا کہ وہ بات حقیقت بھی ہے کہ یا وہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اب آپ گئے ہیں وہاں پہ، ادھر شور مچا ہوا، لوگ کہندے ہیں مار دیو، کٹ دیو، ختم کرو، باہر کڈو۔ نہیں، وہ غلط ہے، غلط ہے، یہ غلط ہے، ایسا ہونا نہیں چاہیے معاشرے میں نا، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اگر اس بات کی حقیقت آپ کو پتہ ہی نہیں ہو جاتے تو آپ اس ہجوم کا حصہ نہیں بنیں گے، شور شرابے کا؟ بالکل بھی نہیں بنیں گے، پہلے چیک کریں گے۔ جی الحمدللہ پہلے چیک کریں گے، چیک کرنے کے بعد اگر کوئی سیریسلی بات ہو تو قانون کے دائرے میں رہ کر سارا کام کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، اپنی طرف سے کوئی بھی بندہ نہیں کام کر سکتا، جب تک پاکستان میں قانون ہے نا، قانون کے لحاظ سے جو بھی بات ہو قانون کے لحاظ سے ہونی چاہیے، قانون سے باہر تو کوئی بات نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، خوش ہیں، تھینک یو۔ السلام علیکم بھائی جان، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اچھا ماشاء اللہ، اللہ السلام علیکم جی، کیسے ہیں؟ میں ان کے پاس بھی
یہ سوال سنا آپ نے؟ جی سر. کیا سر وہی جواب ہے ہمارا بھی. کیا جواب ہے سر کہ پہلے ہم چیک کریں گے جا کے, ٹھیک ہے, اچھا. تو اس کو دیکھیں گے کہ وہ کیا چاہ رہا ہے ادھر, پھر جا کے ہم وہ اس بات کے بعد کریں. پھر کوئی رد عمل ہوگا. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, خیریت سے. سر سوال ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ مارکیٹ میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں شور مچتا ہے باہر کہ جی فلاں آدمی نے کوئی بے حرمتی کر دی ہے, یا کوئی توہین کا مرتکب ہو گیا ہے, یا کوئی لباس غلط پہنا ہوا تھا, آپ کا پہلا ری ایکشن کیا ہوگا؟ سر سب سے پہلے تو اس کی وہ سالڈ جو ریزن ہونی چاہیے وہ بتانا چاہیے کہ یہ ہے بھی ہے کہ نہیں ہے. یہاں پہ تصدیق سب سے پہلے تصدیق مسٹ ہے, تصدیق. تو یہاں پہ تو لوگ مارنے پہ آ جاتے ہیں کہ پہلے مارو بعد میں تصدیق کر لیں ہوا گے کہ نہیں ہوا, چاہے وہ بندہ مر بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا یہاں پہ تھوڑی سی جو اسٹڈی ہے لوگوں میں وہ تھوڑا کم ہے. آپ سمجھتے ریزنیبل طریقہ یہ ہے کہ پہلے اس کو جسٹ سمجھ لیا جائے کہ ہوا کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے, اس کو پہلے دیکھیں تو صحیح کیا اور کیا اگر غلط ہوا ہے بالفرض مال پھر کیا ہونا اگر چاہیے؟ غلط ہوا تو پھر اس کے لیے قانون بنا ہوا نا, تو پھر قانون پہ جو بھی کرے گا وہ قانون کرے گا. کسی بھی جو انسان ہے جو رائٹ ہے وہ اپنا, یہ نہیں ہے کہ مارنے شروع کر دے, اس کو مار دے, جان سے مار دے. تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ آپ کا, خوش رہیں, تھینک یو سو مچ.